اس ملک میں ارباب اقتدار اس بات سے خائف نہیں ہوئیں گے کہ آئین توڑنا ایک جرم ہے، آئین توڑنا ملک سے غداری ہے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کا فارمولہ نہیں ہے، پوری دنیا کا فارمولہ ہے۔ پی ڈی ایم یہ بات لے کر میدان میں آئی ہے، ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں چاہیے، ہم اس نظام کو بدل کے پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ آج ایک وزراء کی فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی پی ڈی ایم، میں وزراء سے کہتا ہوں اپنے کام کی بات کریں، اس طرح عوام کو بتائیں کہ آپ نے اپنے محکمے کے اندر کیا کام کیا ہے۔ پی ڈی ایم کل ایک اجلاس ہوا، پی ڈی ایم نے ہر فیصلہ جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا ہے۔ کل اس بات پر کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اس پر اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یہ فیصلہ لیں، اس بات کی اجازت لیں، ان کے سامنے یہ رکھیں کہ آج ہم اس فرسودہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے لیے، عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نظام سے، جس کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا، جہاں پر پارلیمان مفلوج ہے، جہاں پر حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے، جہاں پر حکومت صحافت پر، میڈیا پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت کو مہنگائی کی پرواہ نہیں، جس کا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریریں کر چکا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی مہنگائی کی بات نہیں کر سکا، ایک دفعہ بھی پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر سکا۔ پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ باتیں جو دبے الفاظ میں بند کمروں میں ہوتی تھیں، آج پاکستان کے عوام کے سامنے ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں۔ جو مقدس گائے تھی وہ مقدس گائے آج جواب دہ ہے۔ یہ معاملات جو ہیں، یہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، اس تحریک کا مقصد ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اس وقت تک ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے، بن سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم آج اس بات پر پوری پی ڈی ایم متفق ہے۔ اختلاف رائے ہمارے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، لیکن اتفاق رائے بھی ہر اجلاس میں ہوا، کل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائے گا، اور یہ تحریک اپنا سفر جاری رکھے گی۔ میں آج پھر بہت سی قیاس آرائی، اس ملک کے وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے، وہ وزیر اعظم جس کو نہ پارلیمان کے آداب کا پتہ ہے، نہ پارلیمان میں آتا ہے، اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ آداب کا پتہ ہے، نہ رولز کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے۔ تو یہ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہے ہیں، ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خط لکھنے والا کون ہے؟ جس کی حکومت نے ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے، جس نے ڈسکا میں ووٹ سمیت عملہ اٹھا لیا، آج مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کوئی تفتیش نہیں ہو سکی کہ اٹھانے والا کون تھا۔ آج وہ وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے، یہ گھر میں ایک دوسرے کو خط اب لکھنے شروع کر دیے کہ ملک میں جو الیکشن کا نظام ہے بڑا بگڑ گیا ہے۔ الیکشن کا نظام تو موجود ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو پکڑیں، ڈسکا میں پریزائڈنگ افسر کو اٹھانے والے کو پکڑیں،
ڈسکا میں ووٹ چوری کرنے والے کو پکڑیں، سینٹ کے اندر کیمرے لگانے والے کو پکڑیں، ملک کے سب سے بڑے ادارے سینٹ کے انتخاب میں پریزائڈنگ افسر جس نے لگایا اس کو پکڑیں، جو ایک دن پہلے تک حکومتی بینچز پر آدمی بیٹھا تھا، جس نے اپنی ہدایات نہیں دیکھی کہ خانے کے اندر کہیں بھی مور لگ سکتی ہے، اور آج سینٹ چیئرمین کے الیکشن کو متنازع بنا دیا۔ اب بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی۔ یہ مشینیں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس ملک میں کون سا انصاف ہوگا؟ ان مشینوں کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا تو کہاں سے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ جو خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہیں، جو خود ایک چوری شدہ متنازع الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کی صورت میں حکومت میں آئے ہیں۔ آج وہ ملک میں الیکشن کے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح بھیڑیا جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے جب بھیڑوں کی، تو پھر اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کا نظام ہے میرے حوالے کر دیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں، اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے۔ وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے، اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی، ان کی حد تک کی، الزامات لگائے، اسپیکر خاموش بیٹھا رہا۔ آج اس اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اگر اسپیکر میں ہمت ہے تو وزیر اعظم کی جو بیانات تھے اس تقریر میں ان کو ایکسپنج کریں، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہے اور اگر اس میں ہمت ہے۔ اگر بے شرم ہو کر نوکری کرنی ہے تو کرتا رہے، پھر نہ یہ پارلیمان چلے گا، نہ پارلیمان جس میں آج تک پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکی، جس میں مہنگائی کی بات نہ ہو سکی، جس میں چینی کی بات نہ ہو سکی، آٹے کی بات نہ ہو سکی، بجلی کے بلوں کی بات نہ ہو سکی، وہاں پر عوام کی تکلیف کے بارے میں سوال اٹھانا اسپیکر روکتا ہے۔ اسپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں، یہ نظام نہ چل سکے۔ اسپیکر جو ہوتا ہے غیر جانبداری کا مظاہرے کے ساتھ اپوزیشن کا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ اسپیکر ہے جو نہ لیڈر آف اپوزیشن کو بولنے دیتا ہے، جس کو اپوزیشن کی سامنے کی بینچز خالی نظر نہیں آتی، لیڈر آف اپوزیشن بھی جیل میں جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر بھی جیل میں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے، اس ہاؤس کا کسٹوڈین خاموش بیٹھا ہے۔ یہ آج ملک کی بدنصیبی ہے۔ اس اسپیکر پر کون اعتماد کرے گا؟ اسمبلی کے احاطے کے اندر 6 قومی اسمبلی کے ممبران پر ایک موب جو ہے، بدماش جو ہیں وہ حملہ ور ہوتے ہیں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے۔ اسی دن 1 گھنٹے بعد لیڈر آف دا ہاؤس، جو سارے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، سوائے اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کے نام لے لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اس میں بھی اتنی اخلاقی قدریں نہیں ہے کہ یہی کہہ دیتا یار یہ بڑا غلط ہوا ہے، ہم نے نہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دینا۔ یہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز کا ہمیں خط ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنے گی۔ یہ قبیلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پارلیمان ہے، یہاں پر کمیٹیاں موجود ہیں۔ اسپیکر کو اسی دن نوٹس لے کر اسی وقت کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ اس کی ذمہ داری کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہے جس نے یہ روک دیا تھا
کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں، جو ایم این ایز رہتے ہیں، سینیٹر رہتے ہیں، وہاں پر میڈیا نہیں آ سکتا. یہ اسپیکر کے آرڈر ہیں. تو آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان خرابیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے. ہم کچھ ذاتی طور پر نہیں چاہتے. ہم نے اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر مانگنے چھوڑ دیے ہیں. جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندے اسمبلی میں آ کر اپنے عوام کی نمائندگی کر سکے، اس اسپیکر نے اس سے بھی محروم کیا ہے پاکستان کے عوام کو. تو آج انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے نظریے پر، اپنے راستے پر، تحریک پر، اپنے مقصد پر قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اس ملک کو انشاءاللہ ایک آئینی اور قانونی نظام حکومت دے گی. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان کے سامنے ہونے والے واقعے کی بھی اسپیکر نے مذمت نہیں کی.